بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فاطمہ بی بی ہیں لاہور سے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ عورت کو فتنہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ فتنہ ہے، مصیبت ہے، وہ جو ہے نا ساری مصیبتوں اور فساد کی جڑ ہے، یعنی روٹ آف ٹربل ہے۔ تو اس حوالے سے آپ گائیڈ کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو فاطمہ بی بی نے سوال کیا ہے بالکل بجا ہے، اور بہت سارے لوگ عورت کے فتنہ ہونے کے حوالے سے بہت ساری ایسی احادیث بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی صحیح تشریح اور وضاحت نہیں کرتی، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے جو ہے وہ خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو اب اس حدیث کو وہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں بھی حضور نے اس کو فتنہ کہہ دیا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت جو ہے وہ شر اور برائی ہے، اور ساری کی ساری برائی ہے، اور عورت ایک ایسی برائی ہے کہ جس سے مفر بھی نہیں ہے، آدمی بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو میں اس کا جواب ذرا ڈیٹیل میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ پہلے تو ہم جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا گیا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہ قول جو ہے نا ان کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے وہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ اور کہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت جی جو علم و حکمت کے قرآن و سنت کے ماہر تھے، تو کہاں ان کا تدبر اور دینی فہم اور سمجھ، اور کہاں ان کا مقام اور مرتبہ۔ تو ان کی طرف یہ بات منسوب کرنا بالکل غلط ہے اور بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح ایک جو حدیث لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ شاورون وخالفون، عورتوں سے ہر کام میں مشورہ کرو اور پھر ان کی مخالفت کرو، یہ بھی بالکل غلط ہے کہ بھئی عورت جو ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں جو مشورہ دیں اس کی مخالفت کرو، یہ بھی بالکل بے بنیاد حدیث ہے، موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مقامات پر اور موقعوں پر ازواج مطہرات سے ثابت ہے کہ حضور نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس کے مطابق چلے۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات سے مشورہ کیا اور ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ چلے، اس لیے یہ حدیث بھی جو ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو صحیح حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فتنہ کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فتنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ مصیبت ہے، کوئی فساد کی جڑ ہے، عورت ہے، اور ساری جو برائیاں ہیں وہ عورت کی وجہ سے آتی ہیں، اس لیے وہ عورت پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اور عورت کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں جو بالکل قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو فتنہ کہا ہے، تو فتنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مصیبت اور فساد ہے، اس لیے کہ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربک لینگویج میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ تو فتنہ کا ایک معنی جو عربک لینگویج میں آتا ہے وہ آزمائش آتا ہے، کہ جو ہے وہ آزمائش۔ اب یہ جو آزمائش ہے یہ اچھی چیز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور بری چیز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ ہم تمہیں اچھی چیز کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور بری چیز کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں کو فتنہ کہا ہے، اور دونوں کو کیا ہے، یعنی اس لفظ سے تعبیر کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آزمائش ہے وہ کبھی اچھی چیز کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی بری چیز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ حالانکہ دیکھیں مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو قرآن کریم نے اس کو کیوں فتنہ کہا ہے؟ تو فتنہ کا معنی یہاں پر ہم مصیبت نہیں کریں گے، فساد نہیں کریں گے، بلکہ فتنہ کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک آزمائش ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر بھی جو فتنہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد آزمائش ہے، کہ مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ عورت ہے، اس لیے کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے عورت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ
جو ہے وہ نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے اور سب سے بہترین متاع ہے۔ تو جیسے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک قیمتی چیز کہا ہے، تو اسی طرح آپ نے اس کو ایک آزمائش بھی کہا ہے، فتنہ کہا ہے۔ فتنہ سے مراد میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مصیبت اور فساد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت میں کہیں تم گم ہو کر اور اپنے رب کو بھلا دو، رب سے غافل ہو جاؤ، تو یہ معنی ہے کہ عورت جو ہے وہ مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا، کہ تمہاری بیویاں، کچھ بیویاں اور اولاد دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ تو حالانکہ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے نعمت کہا ہے، دیگر تو یہاں پر دشمن ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں مست ہو کر اور ان کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کو نہ بھلاؤ اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے میری ساری گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ مال ہے، اولاد ہیں، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح عورت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو ان نعمتوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد عورت جو ہے نا وہ مردوں پر عورت سے بڑی آزمائش کوئی نہیں چھوڑی ہے۔ اس لیے گویا حضور ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ عورتوں کے اندر جو ہے نا وہ ان کی جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے افراد کا شکار ہو جاؤ، حد سے آگے بڑھ جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دو۔ تو جو لوگ فتنہ کا مطلب مصیبت اور فساد لیتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے لیے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس آزمائش میں کہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس نعمت میں گم ہو کر کہیں وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو نہ بھلا دے۔